السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ صحرا عبور کرنے کے بعد زبیر ایک رات تیسرے پہر کے قریب ایک سبز و شاداب علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ مسلسل بے آرامی سے اس کے اعضاء شل ہو چکے تھے، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ گھوڑے کی تیز رفتاری کے باوجود پچھلے پہر کی ہوا کے خوشگوار جھونکے اسے ہتھے پر سر ٹیک کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ ایک ناقابل تسخیر عزم کے باوجود کبھی اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو جاتیں، لگام پر ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی اور گھوڑے کی رفتار تھوڑی دیر کے لیے سست ہو جاتی، لیکن ایک خیال اچانک کسی تیز نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر جاتا۔ وہ چونک کر ستاروں کی طرف دیکھتا اور گھوڑے کی رفتار تیز کر دیتا۔ اس کی منزل قریب آ چکی تھی۔ وہ تصور میں سلیمان کا خط صالح کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ قید خانے کے دروازے پر محمد بن قاسم سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، محمد بن قاسم، میں اب سونا چاہتا ہوں، کسی ندی کے کنارے، کسی درخت کی گھنی چھاؤں میں اور ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں، اور دیکھو جب تک میں خود تازہ دم ہو کر نہ اٹھوں مجھے جگانا مت۔ نیند کتنی عجیب چیز ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر درد کا علاج۔ میں کم از کم ایک دفعہ جی بھر کر سونا چاہتا ہوں، لیکن نہیں میرے دوست، تمہیں سلامت دیکھ کر میری نیند اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ افق مشرق پر صبح کا ستارہ نمودار ہو رہا تھا۔ زبیر کا تصور اسے کہیں دور لے جا رہا تھا۔ وہ پھر ایک بار دیپل کے راستے میں ایک ٹیلے پر کھڑا اور کمسن اور نوجوان سپہ سالار کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، زبیر، مجھے اس ستارے کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ اس کی زندگی جس قدر مختصر ہے اسی قدر اس کا مقصد بلند ہے۔ دیکھو، یہ دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میری عارضی زندگی پر تعسف نہ کرو۔ قدرت نے مجھے سورج کا ایلچی بنا کر بھیجا تھا اور میں اپنا فرض پورا کر کے جا رہا ہوں۔ کاش میں بھی اس ملک میں آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کے ستارے کا فرض ادا کر سکوں۔ زبیر کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور اس نے پھر ایک بار تھکے ہوئے گھوڑے کو پوری رفتار سے چھوڑ دیا۔ افق مشرق سے شب کی ردائے سیاہ سمٹ رہی تھی۔ صبح کا ستارہ نور کے آنچل میں چھپ گیا اور آفتاب خونی کباب پہن کر نمودار ہوا۔ زبیر نے آخری چوکی سے اپنا گھوڑا تبدیل کیا۔ 2 کوس اور چلنے کے بعد زبیر کو حد نگاہ پر واسط کی مساجد کے مینار نظر آ رہے تھے۔ وہ ہر قدم پر بیم و رجا کے اٹھتے ہوئے طوفانوں میں امید کی مشعل جلا رہا تھا۔ شہر کے مغربی دروازے پر آدمیوں کا ہجوم دیکھ کر زبیر نے گھوڑے کی باک کھینچی اور چند نوجوانوں کے کندھوں پر کسی کا جنازہ دیکھ کر اتر پڑا۔ ٹانگوں میں اس کا بوجھ سہارنے کی طاقت نہ تھی، پھر بھی اس نے ہمت کر کے ایک عرب سے پوچھا، صالح کہاں رہتا ہے؟ عرب نے اس کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم کون ہو؟ اس سفاک سے تمہارا کیا کام؟ زبیر نے چند نوجوانوں کی پرنم آنکھیں دیکھیں، پھر عرب کی طرف دیکھا اور دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں دمشق سے خلیفہ کا ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ عرب نے سوال کیا، خلیفہ نے اب کس کے قتل کا حکم بھیجا ہے؟ زبیر نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے عرب کے طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ عرب نے جواب دیا، تم نے فاتح سندھ کا نام سنا ہے؟ زبیر کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ چھوٹ گئی، وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان زبیر زبیر کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا، زبیر اٹھو، جلدی کرو، عماد الدین محمد بن قاسم کا جنازہ جا رہا ہے۔ زبیر نے بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا، محمد بن قاسم، میں اب سو جانا چاہتا ہوں، کسی ندی کے کنارے، کسی درخت
کی ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں میں، اور جب تک میں خود نہ اٹھوں مجھے جگانا مت۔ نوجوان نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، زبیر، میں خالد ہوں، میری طرف دیکھو۔ محمد بن قاسم چل بسا۔ سندھ کا آفتاب واسط کی خاک میں روپوش ہو رہا ہے۔ اٹھو، لوگ تمہارے دوست کا جنازہ لے جا رہے ہیں۔ زبیر نے آنکھیں کھولیں اور پریشان سا ہو کر بولا، خالد تم؟ میں کہاں ہوں؟ اف، میں شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ جنازہ؟ مجھ سے شاید کوئی یہ کہہ رہا تھا۔ نہیں نہیں، وہ محمد بن قاسم نہیں ہو سکتا، دیکھو میں اس کی رہائی کا حکم لایا ہوں۔ زبیر نے خط نکال کر خالد کو دے دیا اور کہا، خالد اسے جلدی سے صالح کے پاس پہنچا دو۔ خالد نے بے توجہی سے کاغذ کے پرزے کی طرف دیکھا اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ زبیر مبہوت سا ہو کر خالد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک معمر عرب نے جھک کر خط اٹھا لیا اور اسے کھول کر پڑھتے ہی چلا اٹھا۔ امیر المومنین کا حکم تھا کہ اسے عزت کے ساتھ دمشق پہنچایا جائے۔ صالح نے اسے اپنے ارادے سے قتل کیا ہے۔ امیر المومنین ایسا حکم نہیں دے سکتے تھے۔ واسط کے مسلمانوں، محمد بن قاسم کی روح انتقام کے لیے پکار رہی ہے، تم کیا دیکھتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ۔ ہجوم کے کھسک جانے کے بعد خالد نے زبیر کو اٹھانے کے لیے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا، میں اب ٹھیک ہوں، چلو۔ دونوں اٹھ کر قبرستان کی طرف چلے۔ جس وقت لوگ محمد بن قاسم کی لحد پر مٹی ڈال رہے تھے، کوئی 50 نوجوان صالح کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور تلواریں سونت کر اس پر ٹوٹ پڑے۔